الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، مالک ملک دا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو ساریاں نوں بیٹھ کے مل کے اپنا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستان محترم، اس پرفتن دور دے اندر اللہ دی یاد واسطے وقت نکالنا، یاد الہی دے اندر لمحات گزارنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا خاص اور خصوصی کرم اپنے بندیاں ہوتے ہوندہ ہے جڑے بیٹھ کے چاند لمحے اس دی یاد وچوں او دا ذکر کردے ہیں، وقت گزاردے ہیں۔ پچھلے کچھ خطابات دے اندر کلمہ شریف دی فضیلت میں بیان کردہ رہا ہوں کہ کلمہ شریف دی کے شان ہے، کہ او دی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین نو بڑی شان عطا فرمائی ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں نو بہت شان عطا فرمائی۔ اشرف المخلوق کے اندر حضور دی امت نو اللہ تعالیٰ نے اشرف الامت سب امتوں تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک کلمہ پاک اور قرآن پاک اور حضور دی برکت دے نال
اللہ نے یہ شان عطا فرما۔ دوستان محترم عزیز ساتھیو، آج دا بیان جڑا ہے وہ میرا بیان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم نو ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کتاب میں نے آپ کے اوپر وحی کی، یعنی قرآن پاک کا ذکر ہے، وحی کی اس کی تلاوت کرتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہا کرو۔ امت نو خطاب ہو رہا ہے سب نو کہ قرآن پاک دی تلاوت کردے رہو، نال نماز پڑھدے رہو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز جڑی ہے اے بے جا باتوں اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فضول گلاں، بیہودہ باتیں اور فحشا حرکتاں تو نماز ہی روکنے والی چیز ہے۔ خیر اس دیاں حکمتاں اگے انشاءاللہ بیان ہوندیاں رہ سن۔ نماز پڑھنے والا بندہ ہر وقت اس کو ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے، دوسری نماز تو پہلے انہوں وضو کی طرف دھیان ہوتا ہے، پھر وضو تو پہلے وہ نیت بند جاندی ہے۔ تو نماز جڑی ہے اس واسطے نیت وضو ارکان نماز ادا کرنے جڑا وقت گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ایک محبت وقت گزرتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دی محبت ہی وقت گزرتا ہے، پھر بے جا فضول گلاں کرن دا اس بندے کا ٹائم نہیں ملتا، وہ فضول گفتگو تو پرہیز کرتا ہے۔ اس واسطے کہ اس دے دل وچ اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت پیدا ہو چکی ہوندی ہے، نماز دی محبت ہوندی، ایک لگن نماز دی طرف ہوندی۔ رات نو سونے دا ٹائم آندا ہے، فجر دی فکر فجر پڑھ لینا ہے، زہر دی فکر زہر پڑھ لینا ہے، عصر مغرب عشاء۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب جی کتاب تھوڑے تے وحی کیتی گئی ہے، قرآن کریم فرقان اس دی تلاوت کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ نماز جڑی ہے بے جا فضول باتوں ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ تو قرآن پاک دے بارے تھوڑی جی گفتگو کریں گے، پھر اس وقت انشاءاللہ نماز دے بارے آئندہ جمعہ پھر موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دی تلاوت کردے رہو۔ قرآن دی تلاوت چونکہ اللہ تعالیٰ جاندا سی قرآن نازل فرمانے دے وقت کہ لوگ قرآن نو بھول جان گے، اے دی تلاوت نہیں کرن گے، اے دی فضیلت اے دی شان تو بے خبر ہو جان گے۔ قرآن تو ایک نازل ہو گیا، اس احکامات خداوندی شریعت رسول پاک تمام احکام نازل، لیکن پھر فرمایا ہے پڑھ دے رہنا، اگر پڑھنا چھوڑ دو گے بھول جاؤ گے۔ عام وتیرہ ہے کوئی انسان سبق پڑھ دے کسی جگہ بھی کوئی اپنا دنیاوی یا دینی، وہ پڑھنا چھوڑ دے بھول جاندہ، جہاں سبق بھول جائے گا پھر اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ منزل کیڑی ہے، کہ میں کرنا کیا ہے، رستہ کیڑا ہے۔ جتنی تعلیمات ہوندیاں انہاں دا ایک مقصد ہوندہ ہے۔ مثلا کوئی وکالت اگر پڑھ دے تو اس دا وکیل بننے دا ایک مقصد ہوندہ ہے، اس کیس لڑنا ہوندہ ہے۔ اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے گا کیس دے وقت اس کو پوائنٹ ذہن وچ نہیں رہن گے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹر بن کے علاج معالجہ کرنا ہے، اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے گا اپنی جو
معاملات ہے کتب بند کر کے رکھ دے گا تو کوئی ایسا مریض آ جائے گا کہ اس کی دعا یا اس آپریشن یا اس علاج کا طریقہ وہ بھولیا ہوئے گا. تو کوئی بھی تعلیم ہے وہ جس مقصد واسطے پڑھی جاتی اگر اس کو چھوڑ دیتا جائے تو وہ مقصد فوت ہوتا ہے. اس نقصان دا اندیشہ ہوتا ہے. واسا وکالت لڑنے والے نو کیس ہارنے دا خطرہ ہو جائے گا. ڈاکٹر غلط دوائی دے گا اس کو علم تو بھول جائے گا 10-20 سال اس دے مریض دی جان جانے دا خطرہ ہوئے گا. اس طرح سب کورس ہیں دنیا دے انہاں کورس. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن بھی ایک کورس ہے. اس دنیا دے اندر زندگی گزارنے واسطے اس دے اندر احکام موجود ہیں. اگر تسی اس کو پڑھو گے نہیں تو انہوں احکام خداوندی کس طرح پتہ لگن گے. بھول جاؤ گے دنیا چاہنے دا مقصد. آج انسان دنیا دے اندر آ کے اپنا اصل مقصد نو کیوں بھول بیٹھا کہ اسی قرآن دی تلاوت کرنی چھوڑ دیتی قرآن نو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. اور اسی قرآن دی تعلیم پھر اگے دینی دوسرے نو سکھانی. خود ہی نہ پڑھے گا علم نہ سیکھے گا دوسرے نو شریعت دا رستہ کس طرح دکھائے گا. تو سرکار جمعہ دے خطاب ہی بیان فرما رہے سن اہدنا الصراط المستقیم. دنیا دے اسی اوپر آیا صراط مستقیم اتے چلنے واسطے آیا سدھے رستے واسطے. رستے دی خبر نہ ہوئے کہ ساڑھا دنیا دے اتے آنے دا مقصد کیا ہے کس طرح وہ رستہ حاصل ہوتا ہے. تو اس واسطے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب ہے محبوب اجری وحی کیتی گئی کتاب اللہ تعالیٰ دا کلام ہے. دنیا دے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تعلیم یافتہ علم والے آج تک اس قرآن جیسی ایک آیت نہیں تیار کر سکے. یہ ایسا خدا دا کلام ہے جس دے مد مقابل کوئی دوسرا کلام نہیں. کتنے یعنی کہ دنیا دے کتاباں بن گیا علم اور جو دنیا دی تعلیمات کورس کتنے یعنی کہ مشکل تو مشکل ترین جنہیں علم آ چکا ہے جرا لوگ حاصل کرنے سے کوئی برطانیہ جا رہا کوئی آسٹریلیا جا رہا کوئی امریکہ کس ملک سٹوڈنٹ جاندے ہیں کس واسطے جاندے ہیں دنیا دی تعلیم حاصل کرنے سے. دنیا دی تعلیم سے اتنا سفر کر کے جاندے ہیں تو اتنے مشکل کورس کہ وہ کورس و تعلیم اپنے ملک نہ موجود ہونے دی وجہ تو دوسری جگہ جانا پہنتا ہے. تو اتنا علم ہونے دے باوجود اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے دے باوجود قرآن جیسی ایک صورت کوئی نہیں تیار کر سکے نہ کوئی بنا سکیا. اے خدا دا کلام ہے کہ اس نو کوئی اس دے نال دی کوئی آیت صورت نہیں تیار کر سکیا. بعض کفار کہنے سن رسول پاک اپنے کولو بیان کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں کو وہ ایک ایسی آیت ہی تیار کر دو تسی جیسی رسول پاک بیان فرما رہے تسی ایک ایسی آیت تیار وہ سارے مل جل کے ایک آیت نہیں تیار کر سکے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید 7 آسمان اور 7 زمین اور اس دے اندر جتنے جہاں جو کچھ بھی ہے سب تو زیادہ پیارا اور محبوب قرآن ہے. اے خدا دا کلام اسی اس دنیا دے اتے آئے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان ہوئے ہیں تو اس کلام دے ذریعے اگر انہوں چھوڑ دوانگے پھر جہالت اندھیرے گمراہ ہو جاوانگے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق دے واسطے رہنمائی سب تو زیادہ پیارا محبوب جو ہے قرآن ہے. تو جیڑا اس قرآن نو دوست رکھدا ہے تلاوت کردا ہے اللہ اس نو دوست رکھدا ہے. اور جس کارج قرآن پڑھیا جاندہ وہ بھی بڑا مبارک و متبرک ہو جاندہ ہے. یہ قرآن دی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں کہ جس کار دے وچ قرآن پاک پڑھیا جاندہ ہے وہ کار بڑا وسیع اور برکت والا ہو جاندہ ہے.
اتھے رحمت الہی دے فرشتے نازل ہوندے، جن اور شیاطین اس کار تو بھاگ جاندے ہیں، دور چلے جاندے، اور طرح طرح دیاں اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اس گھر دی چھت تے ایک نور دا جھنڈا قائم کیتا جاندا ہے، جس جھنڈے نو دیکھ کے تو ملائکہ آسمان تو اتر دے ہیں۔ ہن جناب ابو ہریرہ دی روایت تسی سماعت کیتی کہ جس گھر دے قرآن پڑھیا جاندا ہے وہ گھر بڑا وسیع اور برکت والا ہو جاندا ہے۔ آج ساڈے گھر جڑے ہیں وہ بڑے بڑے گھر بھی ہیں، لیکن دل تنگ ہو چکے، پھر بھی چھوٹے لگتے۔ پہلے وقت بیبیاں مرد قرآن دی گھاری تلاوت کرتے سن، ایک کمرہ ہوندا سی چھوٹا جا سینت، کتنا بڑا گھر لگتا سی، مہمان آندے سن وہ بھی گزارا کر جاندے سن، سمجھ نہیں آندی سی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ذہن مزاج قدرت نظام ہوندا سی۔ آج ساڈے گھر ہی کیوں سختیاں تکلیفاں یا پریشانیاں آندیاں، کسی دے گھر جن آ گیا، الٹا سیدھا ہونا شروع ہو گیا، بیبیاں بھی مرد بھی، سو پریشانی دا معاملہ بن جاتا، جن آ گیا کسی دے گھر۔ اکثر اتنے مریض آندے رہتے، پوچھیں کہ ہویا انہوں جن پی گیا۔ وہ جن کیا ہوندا، ایک روح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کیتی، جتھے انہوں موقع ملدا نہ اتھے وہ جا وڑدا ہے۔ شیاطین آ کے کاری، شیطانی چیزاں روحاں، جتھے موقع ملدا انہوں نے، ایک سپ جا رہا ہوئے پیچھے بندے اگے کھوڈ ہوئے، اس کھوڈ وچ جا وڑدا ہے، انہوں پتہ ہوندا کھوڈ ہی میرا مقام ہے۔ جتھے کوئی جھوٹا فراڈی بیٹھا ہوئے تھے فراڈیے بیٹھنے، کہندے پیڑیاں نوں پیڑے ہی لبدے، ہاں جی چنگی جگہ نہیں آندے، پیڑیاں نوں پیڑے ہی لبدے۔ اسی طرح جیڑا گھر قرآن تو خالی ہوندا ہے، جتھے تلاوت نہیں ہوندی ہے، اتھے جائے جن اور شیطان جا بڑھ دے۔ جس کاری قرآن پڑھیا جائے، قرآن دی تلاوت صبح شام بیبیاں مار نکلن تو پہلے کرن، نہ اتھے جن آندا نہ شیطان آندا ہے۔ ایتھے دربار شریف روز دیہڑے ذکر ہوندا، میری ساری زندگی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، یہ بھی مرزا صاحب بھی بہت، میں کدے نہیں سنیا تھے کہ کدھر جن آیا ہوئے مسجد یا اندر کسے پاسے آیا ہو یا کوئی شیطان آیا ہوئے، تھے جن آندے نکل جاندے۔ ولیاں دے دربار تے جاؤ، لوگ تلاوت کر رہے ہوندے ہیں قرآن دی، ان بڑی سرکار بول دے تے نہیں نا، پردے بھی چند جدو جاؤ تھے لوگ قرآن دی تلاوت کر رہے ہوندے، داتا صاحب جاؤ تلاوت ہو رہی ہوندی، جنہ پوتاں لے ایویں ہی لے جاؤ تے سلام کرو تے جن پوت دوروں ہی نہ جاندے، بری دے دربار جاندے ہی نہیں۔ غوث آباد شریفی چاندے ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہے تھے تلاوت ہو رہی، ذکر ہو رہا، خدا دا کلام پڑھیا جاندہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ جس کاری قرآن پڑھیا جائے وہ بڑا وسیع اور برکت والا ہو جاندہ، ہر شے وچ برکت پیدا ہو جاندی، جن تے شیطان بیماریاں پریشانیاں اتھوں ویسے ہی دوڑ جاندیاں۔ اس وقت قرآن دی تعلیمات دے تے آج تھانوں تعلیم دے دیا کہ قرآن جڑا ہے اس نو تھوڑا تھوڑا لازم پکڑو اور پڑھو، اور پھر قرآن پڑھنے دی برکت نہ اللہ تعالیٰ اس کاردے رحمت الہی دے فرشتے نازل فرماندا ہے، جن پوت چلے جاندے تے رحمت الہی دے فرشتے آ جاندے ہیں۔ رحمت الہی دے فرشتے اس جگہ آندے جتھے پاکیزہ کلام پڑھیا جائے۔ عام کہندے جس کارج کتا ہوئے اتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا، یہ تے تسی سنیا نا، کتا تے جس کارج ہوئے اتھے فرشتہ نہیں آندا، کتا تے نظر آندا ہے، لیکن جن شیطان نظر نہیں آندے ہو تو اللہ دے ولی دیکھ سکتے ہیں نا۔ جس کاری قرآن نہ پڑھیا ہوئے اتھے جن تے شیطان آ جاندے ہیں نا، اس وقت کتیاں تے تسی کڑ جو نکل بار، فرشتہ اندر تے جڑا اندر کتا نفس ہے او دا تیان ہی نہیں ہے، نفس نو ہی کتا ہی کیا کسے، سمجھو یہ بھی نا پاک ہے نا، باج فقیراں کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ اس وقت نفس کتے نو پاک کرنے واسطے قرآن دی تلاوت دی ضرورت ہے۔
مرشد نگاہ دی ضرورت ہے، نبی پاک دی غلامی دی ضرورت ہے، اللہ دی محبت دی ضرورت ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماندے قرآن پڑھنے دے نال طرح بطرح دیاں برکتاں اور رحمتاں اللہ تعالیٰ دیاں نازل ہوندیاں ہیں۔ کہندے اتنی تنخواہ لیتی مہینے دے اتنے پیسے پتہ ہی نہیں کدھر لگ گئے۔ قرآن پڑھنے والے یا مسجد نماز پڑھنے والے بعض لوگ میں دیکھے انہاں دی 80 85 سال عمر ہو جاندی، کدے دوائی کھان دی بھی ضرورت نہیں پیندی، کوئی بیماری نزدیک نہیں آندی۔ نماز اور قرآن دی ایک حکمت ہے کہ صفائی انہاں دی رہندی ہے، وضو دے نال جسم پاک رہندا ہے اور صحت یعنی کہ تازگی رہندی ہے طبیعت دے اندر، فریش رہندے ہیں لوگ۔ تو نماز ایک ایسی چیز، پھر اللہ تعالیٰ اس کار دے ہوتے ایک نور دا چنڈا چھت ہوتے قائم کردہ ہے، جنہوں دیکھ کے فرشتے اتر دے ہیں، اور ولیاں نے اس چنڈے نو اپنے آستانیاں تے عموماً جاؤ چنڈا لگا ہوندا، وہ چنڈا دیکھ کے نا پہلے وقتیں جنگل ہوندے سن، دور دے رستے ہوندے سن، چنڈا لا دے دوروں لوگ مرید چل کے آندے سن، چنڈے دی نشانی دیکھ کے وہ پہنچ جاندے سن۔ چنڈا اس واسطے لگایا، بعض لوگ چنڈے نو کہندے نشان لگاتا، نشان دا مراد چنڈے دا لگان دا مقصد یہ ہوندا سی کہ دور دراز والے لوگ کھلے کھیت کھلے ادھروں بھی کوئی آ رہا دو نشان دیکھتے دیکھتے لوگ زمینہ چوں پیدل آندے سن، پیدل سفر ہوندے سن، یا دوران سفر کوئی مشہور جگہ آندی سی وہ چنڈا اس دربار تے لوگ اتھے پہنچے انہاں اندازہ ہو جاندہ سی فلانا شہر ہے یا فلانا قصبہ ہے فلانا علاقہ ہے۔ اور سب تو پہلے چنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے خود چنڈے، غزور دی ولادت ہوتے، ایک بیت المقدس ہوتے، ایک طور سینہ ہوتے، خانہ کعبہ ہوتے، چوتھا چنڈا کتھے لگا زمین دے درمیان، چوتھا چنڈا آسمان اور زمین دے درمیان۔ اے اللہ تعالیٰ نے محبوب دی آمد تے چنڈے لائے، ایک آمد اتے بھی چنڈا ہوندہ ہے تو ایک چنڈا جانے اتے بھی ہوندہ ہے۔ آدم علیہ السلام دے بیٹے دونوں حابیل اور قابیل دونوں پائی، ایک پائی نے دوسرے نو جس وقت شہید کیتا تو جناب آدم اپنے بیٹے دے اس یاد دے وچ اس غم وچ روندے رہندے سن۔ نیک اولاد ہوئے تو اس دا غم صدمہ بھی ہوندہ ہے، ویسے تو نبیاں ولیاں نو سوائے خدا تو اور کسے دا غم نہیں ہوندہ، لیکن یہ غم کس واسطے ہوندہ ہے کہ امت اور مخلوق دی رہنمائی واسطے ہدایت واسطے ایک شخص دنیا تے آیا تو اس ناحق کسے نے اس کو شہید کر دیتا۔ ولی اللہ یا فقیر دی جڑی جان ہوندی ہے، جو جسم ہوندہ ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہوندی، اس واسطے حکم ہے کہ جتھے تھانوں تنگی ہو جائے پریشانی ہو جائے سمجھو اتھے دین دا کام نو تو ہجرت کر جاؤ، جان نو بچاؤ، اتھے مارے جاسو فائدہ کو نہیں، اگر اگے جاسو ہزاراں لوگ فیض پانگے فائدہ پانگے، ہجرت۔ آدم علیہ السلام دا بیٹا جس وقت دوسرے بھائی صاحب نے شہید کر دیتا تو آپ روندے رہن، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو بھیجا، جاؤ آدم علیہ السلام پوچھو کیوں روندے ہو؟ انہاں کہا بیٹے دے غم وچ روندا۔ دیکھو نا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دے غم وچ روندے رہے، نوح علیہ السلام دا بیٹا نافرمان سی تے آپ دی خواہش سی ایمان لائے لیکن اس نہیں لیاندہ، خواہش تے ہے سی نا، ہر نبی ولی دی ایک خواہش ہوندی کہ میری اولاد جڑیا میرے نقشہ قدم تے چلے اور مخلوق خدا دی رہنمائی کرے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کیا کہ میں بیٹے دے غم وچ روندا تے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل نو کیا جاؤ ایک سیاہ رنگ دا چنڈا لگا دو، انہوں نے چنڈا لگا کیا اس کو دیکھ دے رہا کرو، جناب آدم نو دیکھ دے رہندے سن، اس نشان نو دیکھ دے رہندے سن، بیٹے دا غم بھول گئے۔ تو اے چنڈا اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہوندا ہے، دیکھو نور دا چنڈا قرآن پڑھنے والے دے گھر اتے لگا دیتا جاندا ہے،
ولیاں غوثاں کتباں نے جھنڈے لگا دیتے، مخلوق خدا سے نشان تھا، پتہ لگ جائے تھے کوئی اللہ دا دوست، اللہ دا ولی رہندا ہے، آنے والے نو کوئی مشکل نہ ہوئے۔ تو قرآن دی یہ فضیلت ہے، شان ہے۔ پھر اگے بعض روایات کے اندر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شہر وچ اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے۔ عذاب آندے ہیں دنیا چ یا نہیں آندے؟ کئی ہے خبراں چ دستے فلانے علاقے سمندر نے بالی کھا دی تو پتہ نہیں کتنے شہر ہی غرق ہو گئے۔ ساڑھے تھے زلزلہ آیا سی تو کتنے یعنی کہ گاؤں تو شہر ہے کشمیر دے علاقے چ الٹ پلٹ ہو گئے۔ تو کدی کدی اللہ تعالیٰ دی طرفوں عذاب بھی آ جاندہ ہے۔ اللہ اپنی مخلوق نو جسا انہاں دے گناہ دا بوجھ بڑھدا ہے تو بعض دفعہ اس عذاب ہی جے گناہگار مارے جاندے نیک شہید ہو جاندے ہیں، اللہ دی بارگاہ پہنچ جاندے ہیں۔ تو بعض روایات ہی جاندے ہیں کہ جس شہر دے اندر اللہ تعالیٰ کدی ارادہ فرماندا ہے کہ میں اپنا عذاب نازل کراں، ارادہ کردا ہے تو اتھے بچے قرآن پڑھ رہے ہوندے ہیں۔ اے مساجد دے اندر کرائیں بچے قرآن دی تعلیم حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ جسا وہ تعلیم قرآن سندا ہے عذاب معاف کر دیندا ہے۔ اے بعض کرائیں قرآن دی تلاوت کردے ہیں، اکثر دن رات سمجھو کوئی سختی آن والی ٹل جاندی ہے، کہندے جی اے ہونی باہر نکلے سا نال ہی چھت گر گئی، ہونی باہر نکلے سا نال ہی چھت گر گیا سا، اتھے ایک صاحب بیٹھے صابر صاحب چنڈے تو آئے تھے ہی چلے گئے جی، بیٹھے ہو کھڑے ہو جو ایک کہندے میں کشمیر گیا مائے تے اسی ہوٹل ہی چ بیٹھے سا، بس ٹھیک ہے بیٹھے ہوٹل ہی چ بیٹھے سا، دو ایک گلاں کردے پہ سا، میرے نال ایک اور دوست بھی سی تو اسی ہوٹل ہی گلاں کردے سا، تو میرا دوست کہندا آؤ ذرا بوئے تو باہر چلیے دیکھیے کشمیر آئے ہیں پہاڑ دیکھیے۔ باہر نکلیاں دے سامنے دیکھا دھوڑ ہی دھوڑ پہاڑ طوفان ہے کہ اسی اندروں باہر پیچھے تکیا تو ہوٹل بھی گریا، چٹکا لگا ایک ہی کہندے اسی اتھو بڑا ڈریا ہے کہ ہو گیا سانو سمجھ نہیں آ رہی، 3 دن پیدل چل چل کے مری پہنچیا تے سڑک ملی فیصل۔ تو اللہ تعالیٰ دا کلام جس کاری چ پڑھیا جائے، دیکھو اللہ بندیاں نو کنج بچاندہ ہے کہ باہر نکل دے پچھو آ جاندہ طوفان، کئی کرائیں پتہ لگتا سارے بیٹھے تو چھت آگئی سارے مارے گئے، یہ بھی اس دیا حکمتیں سمجھ نہیں آندیاں اندیاں حکمتاں نو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن بعض دفعہ کئی گھران دے اندر ایسے موت اموات واقعات، کوئی حادثہ گڈی دا ایکسیڈنٹ 100 معاملات، بندہ کہندا میں بال بچ گیا، لیکن بچنے والا جڑا ہے ہو سکتا ہے انہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس صبح کلام الہی پڑھیا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سیک دے تو فیل ساریاں تو عذاب اور مشکل اور پریشانی نو ٹال دیندہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے دا طریقہ صحابہ نے اور بعض مفسرین نے اس طرح میں بیان کیتا ہے، بعض روایات ہی چاہتا ہے کہ جس وقت بندہ کوئی قرآن پڑھ دے تو اللہ دے فرشتے جرین اٹھے نازل ہوندے ہیں، اس بندے واسطے رحمت الہی دی دعا کر دیں اور اس دی نجات اور بخشش واسطے دعا کر دیں۔ تو قرآن پڑھ کے جس وہ بندہ بند کر دے کچھ تھوڑا جا پڑھ دے پھر شام دے انتظار ہی چوندہ ہے پڑھاں گا، تو جب تک وہ شام نو نہیں پڑھنا قرآن دے وہ ارادہ کردہ رہنا فرشتے انتظار وچ کھڑے رہنے ان پھر پڑھے پھر اسی دعا کریے۔ اس وقت اے قرآن پڑھ دے انہاں پورا تے پڑھن نہیں ہوندہ، لیکن ڈیلی پڑھنے والے صبح پڑھ دے شام پڑھ دے پھر نشانی لگا دے اگلے دن پڑھساں، جتنی نشانی لگان دے فرشتے انتظار وچ رہندے۔ تے جے روزیں جے پہلی رمضان و مبارک نو قرآن پڑھیا پورے 3 دن کھولے ہی نہ تو فرشتے کھلو کے میرا خیال ہے تھک کے واپس ہی جاندے ہو سن، پھر یہی ہوندہ ہو سی۔ اس واسطے قرآن دی تلاوت کرو صبح شام بشک تھوڑی تھوڑی کرو، یا ایک دن صبح کرو دوے دن ایک آیت 2 آیت اگلا چھوڑ دیو، چھوڑو گے جتنا فرشتے انتظار کر دے رہندے ہو دعاواں کر دے رہندے ہیں، جیسا
صحابہ فرماندے ایک سورت پڑھو تو 3 آیات اس دیا آخری چھوڑ دو شام نو پوریاں کرو شام تک فرشتے اس دی حفاظت کردے رہندے بندے دی اور اس دے انتظار وچ رہندے اے قرآن دی فضیلت ہے قرآن دی شان ہے اج قرآن پاک دی تھوڑی جی اے تھانو اس واسطے واز کیتا ہے کہ بالکل اسی قرآن نو بھول بیٹھے ہیں گھراں وچ پیا توڑ پئی رہندی کتنے دن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاندا پہلے وقتیں کوئی فوت ہوندا سی تو او دا جمعرات ختم شب تے ایک رواج ہوندا سی کہ قرآن جڑے سارے مل کے پڑھدے سن سپارہ قرآن دی فضیلت سب تو زیادہ قرآن نو پسے پشت نہیں پانا چاہیے جس طرح نماز فرض جڑی ہے اے اگر چھوڑ دیو تو باقی ساری رات پورا مہینہ عبادتاں کر دے رہو فرض پڑھو نہ اس عبادت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس طرح آج کل ایک ماحول بن گیا جتھے کوئی ختم درود ہے جی بلاؤ جی کسی نو غیر شرعی آدمی نو جو نعتاں پڑھ سی ذکر کر سی فلاں کر سی جی نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ کچھ نہ کام تو انہاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک قرآن اور نماز ہوتے بندہ پابند نہ ہو دیکھو نا ہن جتھے ختم درود ہوندا اتھے جاندے 40ویں میں ظاہر تے نہ کردا ایتھے کئی بیٹھے انہاں وضو بھی کدے نہیں کیتا ایویں ہی جا بیندے بغیر وضو تو بیٹھے ہوندے کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوندا کوئی مولوی تقریر کر رہا اسی کوئی وضو بھی نہیں کردے آفتاب سا انجی بیٹھے جا کے وہ قرآن پڑھنے واسطے وضو تے کرنا پیندا کم از کم وضو نال بندہ تے پاک ہو جاندا نا تو جڑا پاک بندہ کسی سے بخشش سے تلاوت کردا ہے پھر اللہ منظور بھی کردا ہے بے وضو دی تے نہ دعا منظور تے نہ قرآن منظور نہ نماز منظور ہن بے وضو جے کوئی نماز واسطے جمعہ پڑھیا جس کسے بے وضو دا دسو منظور ہے یا اس واسطے قرآن پاکیزگی نماز ایک پاکیزگی دا راہ دسدا ہے اس واسطے کوئی فوت ہو جائے اس سے زیادہ تو زیادہ کلام مولوی صاحب کوئی کہندے جی فلانا فوت ہو گیا تو ہفتے بعد کہندے 50 قرآن میری طرفوں لکھ لو 50 قرآن وہ جہاں پرچی کہی دا دعا چاہتی تو خود سوچ دے ہیں کہ 50 بندے مل کے ایک قرآن نہیں پڑھ دے کئی آستے پڑھ دے تو ایک ورکہ ایک پڑھ دے ایک دعا پڑھ دے آستے آستے لگے رہ دے تو مولوی راں کٹھے ہی 50 دے دیتے جماعتاں بھی کران دے تقریراں بھی کر دے پہ نعتاں بھی پڑھ دے پہ پھر بچے بھی پڑھان دے ٹویشناں بھی پڑھان دے سارا دن سائیکل سکوٹر پکڑیا پھر دے بھی رہن دے تو 50 قرآن 8 دن کیڑے پاسوں آگے سمجھ گئو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے محبوب کریم جنہی وحی کیتی ہے تلاوت قرآن 7 آسمانہ 7 زمینہ سارے جہاں تو جڑا مینوں پیارا ہے جڑا کلام ساری دنیا دے پروفیسر تے علم والے لگ جان ایک آیت نہیں بنا سکتے اے دی تلاوت کر دے رہنا اینوں نہ چھوڑنا اور نماز بھی پڑھ دے رہنا نہ نماز دی ہوش نہ قرآن دی ہوش جی مرنے والے چاچا جی ٹوڑ گئے انہوں نے سال ثواب ہو رہے ہیں وضو کیتا ہی نہیں کسے بھی وضو اللہ رواج ہی کو لی تو داڑھی مجھتے سرے تو ہی غیب تو ٹوپی سر تے ہوندی ہی کونی ہے دعا ہو رہی یعنی کہ مرنے والے آستے جڑا مرنے والے اس دے کفن سر تو لے کے تے پیراں تک دیندے پیر بھی ننگے نہ ہون قبر ہی جا رہے ہوتے کسے دیکھنے جے ننگا بھی سٹ دو تو کہ فرق پیندا پر اللہ تعالیٰ کے کاج کے پہ جو کہ فرشتے آسن فرشتے پہ فرشتیاں دے سامنے سیر بھی کجیا اسی پیر بھی کجیا اسی جسم بھی کجیا اسی سوال و جواب کر سن رسول پاک آسن سونا سفید لباس ہے رسول پاک دے سامنے پیش ہو سی بندہ اس وجہ قرآن جڑا ہے اس لیے تھوڑی بہت تلاوت تو اپنے ختمہ دروداں اس موقع تے قرآن دا بھی اہتمام ضرور کریا کرو انشاءاللہ ضرور کریا کرو قرآن ذکر اذکار نہ محبت پیدا ہوندی اللہ رسول دی لیکن اس دے پہلے جنی ضروری چیز ہے پہلی سیڑھی جڑی ہے وہ قرآن ہے نماز ہے اے ان کوئی بندہ وے وہ ماں پیو ہون
ایک مثالاں دیندے ہیں ماں پیو تے ماں پیو نو پوچھے ہی نہ اندر سٹور وچ بند کر دے بڈھی بڈھا باہرو لا دے تالا دو یار رشتہ دار انہاں مرغے کھلائے حلوے کھلائے سب کچھ کھلائے اندر بتوائیں دیندے رہے او مرغے حلویاں دا کوئی فائدہ ثواب پہنچ سی جہاں ماں پیو دے قدم پکڑ سی انہاں دی خدمت کر سی پھر جیڑی نیکی کردہ جا سی او دا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی چارج کیتی یا رب العالمین جنت وچ میرا ساتھی کون ہو سی نزدیک فرمایا فلاں دکان تے چلے جاؤ گوشت ویچدا پیا کسائی او تھوڑا ساتھی ہے جنت وچ چلے گئے دیکھ دے رہے سارا دن بیٹھے رہے دیکھ دے رہے کہ کردہ او گوشت صحیح تولے صحیح حساب کتاب نال دیندہ رہے آج کل گوشت وچ بھی بڑی بے ایمانی ہوندی ہے صحیح حساب کتاب نال تولے دوے تے سونا جا خوبصورت ایک ٹکڑا ہو گوشت چو رکھ لوے گوشت دا مالک سی ایک ٹکڑا لے دا آپ نے کہا بھائی تو کیڑا عمل کر دے کہ جنت ہی تو میرا ساتھی ہوئے اس کہا چلو میرے نام کار گیا اس نے گوشت جرا سی قیمہ جا بنایا دلیے پا کے ابلنے سے راکھ دیتا تے اندر او دے ماں پیو سن بہت ضعیف سن ماں پیو تو بعد اس نے جا کے ہاتھ منہ نہ دا توایا حاجت وغیرہ اپنی انہاں دی ضروریہ جڑی سن اس نے اپنی ہمت دے نال انہاں دی کیتی اور کوئی خدمت والا نہیں سی پھر انہاں نو او دلیا تیار ہویا انہاں دوواں نو کھلایا جہاں کھلایا تو انہاں پوچھا ہے مہمان کون ہے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دوواں نو ملے انہاں کہا تھوڑا بیٹا بڑا نیک ہے تھوڑی کوئی خواہش تمنا انہاں کہا دو خواہشاں سن اب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے ماں باپ نو کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے جنت جو تھوڑا ساتھی ہوئے گا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی تھوڑی خواہش انہاں کہا دو خواہشاں سن جڑیاں سی دعا کر دے سن کہ ساڑا بیٹا ساڑا بہت خدمتگار تابعدار ہے جنت دے وچ موسیٰ علیہ السلام دا ایک پڑوسی ہوئے انہاں دے نال ہوئے ایک دعا سی ایک کر دے سا خواہش سی ساڑی او تسی دسیا کہ ساڑی دوجی خواہش ساڑی اے سی کہ اسی زندگی چک دفعہ ہے اللہ دا نبی اللہ دا کلیم موسیٰ علیہ السلام دی زیارت کر لئیے آج اللہ نے تھانوں پیتا تھانوں ہی دیکھ لیتا ہے دوئے تمنا ساڑیاں پوریاں ہو گیا ان کوئی تمنا نہیں ساڑی تو عرض کرنے دا مقصد ہے نماز اور قرآن دی سب تو زیادہ فضیلت جنہوں اسی نظر انداز کر دیں دیا باقی معاملات انہوں اگے پیچھے پکڑی رکھ دیا باغ درخت پھل والا انہوں چھوڑ کے آک مک بے کر رکھیاں چیزاں انہوں پکڑیوں کوئی فائدہ دیں دیا اسی طرح ماں باپ نو چھوڑ کے دائیں بائیں جتنا مرضی بندہ پھردہ رہے کوئی فائدہ ہے اس طرح نماز اور قرآن نو چھوڑ کے جتنا مرضی سخاوت عمل تے روٹیاں پکائے رشتہ داراں کھلائے یہ وہ شو شاہ کے پیچھے کوئی فائدہ ہونا ہے کوئی فائدہ نہیں اس وقت آج دا خطاب جڑا ہے اے اتلو ما اوحیا الیکا من القرآن اللہ تعالیٰ دے اسی واسطے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمان بھول جا سن جو وقت تے محبوب اس قرآن دی تلاوت کر دے رو تلاوت کر دے جڑا وحی دے ذریعے آیا محبوب تے تلاوت کر دے ہی رہے اے خطاب امت نو ہو رہے تلاوت کر دے رو تو اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو قرآن دی تلاوت کر دے دی توفیق عطا فرمائے